آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے دکھایا گیا رب کی طرف سے کہ میری امت اس کثرت سے ہو گئی ہے کہ تمام زمین اور پہاڑ میری امت سے بھرے پڑے ہیں. اور رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کثرت سے خوش ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں خوش ہوں اس سے. اسی ہجوم میں رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی 60-70 ہزار آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی سے تعلق رکھتا تھا کہ یہ وہ گروہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا. اور اس کی وجہ رب تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نہ تو تعویذ کرواتے تھے، نہ منتر کراتے تھے، نہ کسی شخص سے کوئی امید رکھتے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو صرف اللہ پر توکل کرتے تھے، اور اس وجہ سے انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دیا گیا. تو یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے، وہ کھڑے ہو گئے ایک دم اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی گروہ میں شامل کر لے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند دعا فرمائی. تو یہ سن کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور میرے لیے بھی یہی دعا فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم پر سبقت لے گئے. کہ یہ تمام تعریفیں اس طرح سے بیان کرنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جو اپنی خواہشات پوری نہ ہونے پر بے چین ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کہ ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم بولائے پھرتے ہیں. کبھی کسی تعویذ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی جنتر منتر جادو کرنے والے کے پاس، کبھی دعاؤں والوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ دعا کر دیجئے میری ہنڈیا آدھے گھنٹے میں پک جایا کرے، یہ 35 منٹ لے لیتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، اگر کہیں ہم اپنے اندر ایک یقین یہ پیدا کر لیں، اور وہ یقین ایک ہی صورت میں آئے گا کہ جس رب تعالیٰ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، اور جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ظاہر اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے، اور جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہادت سے زیادہ قریب ہے، اور پھر جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان اور سخی ہے، اور اس رب تعالیٰ کے بارے میں جس کو ہم رب کہتے ہیں، اگر کہیں یہ یقین دل میں بھی پیدا ہو گیا کہ ہاں وہ رب واقعی ہی ایسا ہے، میرا رب موجود ہے، الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، اور اس سے بہتر پالنے والا کوئی نہیں، اور وعدہ بھی ہے کہ میں پالنے والا ہوں. یہ دونوں ہی باتیں اس کی. تو اس سے زیادہ نہ اپنے دعوے کا کوئی سچا ہے، نہ اپنے وعدے کا کوئی پابند. تو رب تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ یقیناً میرے لیے بہترین ہے.